سورہ العنکبوت پارٹ 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، بس اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر زلزلے نے انہیں آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو، اور تم پر حال کھل چکا ہے ان کے گھروں سے، اور ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا، پھر انہیں راستے سے روک دیا، اور وہ ہوشیار لوگ تھے۔ 39 سے۔ اور قارون کو اور فرعون کو اور حامان کو اور موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا، تو انہوں نے زمین میں گھمنڈ کیا، اور وہ ہم سے بھاگ جانے والے نہ تھے، بس ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہ میں پکڑا، اس کے گناہ میں پکڑا۔ پھر ان میں سے کچھ پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور ان میں سے کچھ کو کڑک نے آ پکڑا، اور ان میں سے کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے کچھ کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ آیت نمبر 41 سے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنائے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ اسی سے سورہ کا نام سورہ عنکبوت ہے، کیونکہ یہاں مکڑی کی مثال دی گئی ہے، اور یہ شرک کی مثال ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا، اور بے شک تمام گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ سب سے زیادہ کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش کہ لوگ جانتے، بے شک اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ مثال ہے جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، اور انہیں وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ آیت نمبر 45 سے۔ تم اس کتاب کو پڑھو جو تم پر وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 46۔ اور تم اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اس طریقے پر جو بہتر ہے، مگر جو ان میں بے انصاف ہیں، اور کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے۔ ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 47۔ اور اسی طرح ہم نے تمہارے اوپر کتاب اتاری، تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی کچھ ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف منکر ہی کرتے ہیں۔ اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ ایسی حالت میں باطل پرست لوگ شبہ میں پڑتے، بلکہ یہ کھلی ہوئی آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا ہوا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر جو ظالم ہیں۔ آیت نمبر 50 سے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں،
اور میں صرف کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ بے شک اس میں رحمت اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ کہو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 53 سے، اور یہ لوگ تم سے عذاب جلد مانگ رہے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر اچانک آئے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وہ تم سے عذاب جلد مانگ رہے ہیں، اور جہنم منکروں کو گھیرے ہوئے ہے، جس دن عذاب انہیں اوپر سے ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ چکھو اسے جو تم کرتے تھے۔ آیت نمبر 56 سے، اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 61 سے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اور پھر وہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس نے زمین کو زندہ کیا اس کے مر جانے کے بعد، تو ضرور وہ کہیں گے اللہ نے۔ کہو کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 64 سے، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی کی جگہ ہے۔ کاش کہ وہ جانتے۔ بس جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اور جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو وہ فوراً شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہم نے جو نعمت انہیں دی ہے اس کی ناشکری کریں اور چند دن فائدہ اٹھائیں، بس وہ عنقریب جان لیں گے۔ آیت نمبر 67 سے، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنایا اور ان کے گرد اور پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے، جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا۔ کیا منکروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جب لوگ ہماری خاطر مشقت اٹھائیں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔